اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک موقع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حکمران زمین پر اللہ کا سایہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے مظلوم بندے اسی سایہ کی پناہ لیتے ہیں، چنانچہ اگر وہ عدل کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کی رعیت پر لازم ہے کہ وہ شکر گزار ہو، اور اگر وہ ظلم کرے تو اسی حکمران کو اس کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور اس کی رعایا پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے جنہوں نے دنیا میں صرف تاریخ ہی نہیں بدلی، جغرافیہ بھی بدل کے رکھ دیا،
اور بالکل ایک ایسی ریاست جو سلطنت مدینہ کا پرتو ہے ہر اعتبار سے۔ سلطنت مدینہ جب بنی تھی تو نظریہ پہلے تھا، زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا، اور پھر یہ جو ریاست پاکستان تھی اس کا بھی تصور پہلے آیا اور زمین کا ٹکڑا بعد میں ملا۔ ریاست مدینہ کے وقت مسلمان کمزور تھے، مالی طور پہ بہت کمزور تھے۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان جو تھا، جو مسلمان تھے وہ مالی اعتبار سے ہندو کے مقابلے میں کمزور تھے۔ جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تو اس وقت بھی دنیا بھر کے جو تھے نصارہ و یہود اس کے خلاف تھے۔ جب ریاست پاکستان بنی تو یہاں بھی ہنود و یہود جو تھے وہ اس کے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو قیادت تھی اس میں وہ ساری برکات رکھ دی تھی، ساری حکمت دانائیاں تھیں کہ پھر اللہ کے فضل سے وہ ریاست ایسی قائم ہوئی جس نے پھر ساری دنیا کی جو ریاستیں تھیں ان کی رہنمائی کی، اور وہ جو اصول و قواعد اس ریاست میں دیے گئے تھے وہ آج تک فالو ہو رہے ہیں۔ پاکستان بھی اسی لیے بنا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ 1943 میں اسماعیل کالج بمبئی میں خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام کو لوگ صرف مذہب نہیں ہے، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ضابطہ حیات ہے مکمل زندگی کا۔ اس طرح کے بے شمار چیزیں علامہ نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمائی۔ اور وہ میں جب طالب علم تھا مسلم لیگ ہائی اسکول کا 1962-60 میں، تو وہاں ایک نظم میں نے پڑھی اور مجھے انعام ملا، آج بھی یاد آتی ہے کہ تو نے ظلمت کو چاند اور تارے دیے، ایک شب تار کو چاندنی بخش دی، تو نے مایوسیوں کو سہارے دیے، ان سہاروں کو نئی تازگی بخش دی، ایک شاعر نے کچھ خواب پارے دیے، تو نے تعبیر کو زندگی بخش دی۔ ناظرین اکرام، یہ ہستی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تھی۔ دین اسلام کے مطابق احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جس نے ایک کسی غلام کو آزاد کر دیا تو اس کے لیے جنت اس کو مل جاتی ہے، اور جس نے 8 کروڑ انسانوں کو آزادی دلوائی اس شخص کا مقام جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جسٹس غلام مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو چیف جسٹس تھے مشرقی پاکستان کے، مرزا منور سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا قائد اعظم میں 7 ولیوں کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی ہوئی تھی، اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کرامت تھی۔ پاکستان بن جانا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے 1933 میں اور 30 میں جب یہ مہم شروع کی تھی اور پاکستان کا نام دیا تھا، اس وقت لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی بنے گا ملک ایسا اور یہ پاکستان بنے گا۔ لوگ سمجھتے تھے ایسے نوجوان کی بڑھ ہے۔ پھر اس کو جس طرح تعبیر دی اقبال نے اور قائد اعظم نے، وہ ایک حقیقت ہے۔ قائد اعظم کے ارادے پہاڑوں سے بلند تھے، اس کے کردار میں کوہساروں کا استحکام تھا، اور جس کی باتیں وہ اس طرح تھا کہ لوگ تو اپنی تقدیر سنوارتے ہیں اقتدار میں آ کے، انہوں نے اقتدار میں آ کے اس پوری ملت کی تقدیر جو سنوار دی تھی۔ ناظرین کرام، قائد اعظم کا کردار کیا تھا کہ ایک صاحب نے، بہت بڑے بر صغیر کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو اس لیے کانگریس کے ساتھ ہے کہ وہ ہمیں 40,000 روپیہ ماہوار دیتے ہیں، اور ایک مسلم لیگ کے رہنما جو نواب بہادر یار جنگ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں 40,000 دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ انہوں نے قائد اعظم سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم 40,000 ارینج کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ قائد اعظم نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے، کل کو کوئی اور 50,000 روپے ان کو دے دے گا۔ ان کو شرم آنی چاہیے جو دین کا نام لیتے ہیں اور ہندوؤں کے سامنے اپنا ضمیر بیچتے ہیں ان کے سامنے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے کہا کہ فلاں مقرر بڑا شعلہ بیاں ہے، اگر ہم اس کو 100 روپیہ دے دیا کریں بلا کے تقریر کا تو وہ بہت ہمارا کام کر سکتا ہے۔ قائد اعظم کا ہمیں ایسے کرائے کے مقرر بے ضمیر کی ضرورت نہیں ہے، کل کو اس کو کوئی 125 دے دے گا وہاں چلا جائے گا۔ یہ صداقت اور امانت جو تھی یہ تھی جس نے کامیابی سے ہمکنار کیا، اور آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں مملکت خدا داد پاکستان میں۔ جب کوئی پاکستان کو گالی دیتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے، میری روح تڑپ جاتی ہے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، سنو اے ساکنان خاک و پستی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔
پوچھو جا کے کشمیر کے لوگوں سے آزادی کیا ہوتی ہے، پوچھو گجرات کے مسلمانوں سے آزادی کیا ہوتی ہے، پوچھو برما کے مظلوم مسلمانوں سے آزادی کیا ہوتی ہے، پوچھو فلسطین کی ان بہو بیٹیوں اور ان ننھے معصوم بچوں سے کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا کرم ہے، ہمیں یہ آزاد وطن دیا گیا ہے جہاں ہم آزادی سے سانس رہیں۔ اللہ کے واسطے اس میں سب لوگ مل کے اس میں امن قائم کریں، اس پاکستان کی ترقی، محبت کرنا سیکھیں، اپنے دیش سے اپنے وطن سے محبت کرنا سیکھیں۔ جو لوگ پاکستان کو گالی دیتے ہیں اللہ ان کو برباد کرے گا۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، قائد اعظم کو بہت پسند تھا، وہ میں بعد میں کروں گا کہ ان کو قرآن حکیم کی کون سی چھوٹی صورت پسند تھی، اور میرا اس پہ ایمان ہے۔ قائد اعظم کو جب میں نے پڑھا تھا اور بعد 2 سال پہلے جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تو مجھے تو یقین کامل، اس پہ یقین پہلے ہی تھا، یقین کامل کی منزل اللہ نے 2 برس پہلے عطا فرمائی تھی۔ میں ابتدا کر رہا ہوں آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شخص، عظمت، رفت، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھ جناب دوسرے میرے مہمان ہیں کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر صاحب، بیوروکریٹ ہیں ریٹائرڈ، اور ان کے ساتھ میں کہوں عاشق پاکستان پروفیسر محمد یوسف عرفان، جن کی کتاب ماشاءاللہ پاکستان کی روحانی اساس بہت زبردست کتاب ہے، اب تو آؤٹ۔ جی ابتدا ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ جی گائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم اور جو نمایاں اشارے تھے وہ فرمائے ہیں قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے تاریخی کردار کے حوالے سے۔ گائی صاحب قبلہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ابتلا کے اس دور میں جب مسلمان اپنی آزادی اور اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہے تھے تو قائد اعظم جیسی شخصیت کی قیادت انہیں میسر آئی، سبحان اللہ، جو بصیرت میں بھی اپنی انتہا پہ تھے، عمل میں بھی اور کردار میں بھی۔ ٹھیک، گائی صاحب یہ بہت کم ہوتا ہے کہ تاریخ میں آپ کو ایسی شخصیات میسر آ جائیں جو صاحب فہم و فراست بھی ہیں اور صاحب کردار بھی ہوں، سبحان اللہ، صاحب عمل بھی ہوں۔ واہ، کیونکہ ایک آدھ وصف تو ہوتا ہے لیکن یہ سارے اوصاف کا کسی شخصیت میں جمع ہو جانا اس قوم کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ واہ، قائد اعظم کی شخصیت میں آپ کو یہ سارے اوصاف بدرجہ کمال نظر آتے ہیں، یعنی اپنے موقف پہ جس کو انہوں نے حق سمجھا اس پہ ڈٹ جانا، اس پہ کسی خوف یا کسی لالچ کے تحت کمپرومائز نہ کرنا، واہ، اور جو فیصلہ کرنا بصیرت کے ساتھ کرنا، یہ قائد اعظم کی شخصیت کا تو امتیاز ہے۔ جب جد و جہد پاکستان میں وہ تھے، جو فیصلے انہوں نے کیے، قائد صاحب جس بصیرت کے تحت انہوں نے کیا اور جس طرح انہوں نے اس ملت کے مستقبل کو سمجھا، آپ دیکھیں کہ شاید یہ جنوری یا فیبروری 1946 کی بات ہے، حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج میں وہ تشریف لائے تو یا انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے جو ایک بات کی، انہوں نے ارشاد فرمایا if we don't succeed in the struggle for Pakistan, the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India۔ اوئے ہوئے ہوئے، اگر ہم خدا نہ خواستہ پاکستان میں کے حصول میں کامیاب نہ ہوئے تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے مٹا دیا جائے گا اور یہاں اسپین والا حشر ہوگا۔ اوئے ہوئے، غازی صاحب یہ جملہ جو تھا یہ بتا رہا تھا کہ قائد اعظم ہندو کی نفسیات سے آگاہ تھے، ہندو کی مسلم دشمنی سے آگاہ تھے، اور غازی صاحب وہ چیز آج تک چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں وہ کون سا اقدام ہے جو انڈیا نے نہیں کیا، اور وہاں پہ مسلمان تہذیبی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے مسلمانوں کے لیڈروں کی تصاویر تک اور نام تک ہٹائے گئے، الہ آباد اتنا معروف شہر اس کا نام بدل دیا گیا، یعنی ہماری شناخت قربانی پہ پابندی لگا دی گئی۔ یہ کیا تو اس ہو دور رہا سے ہے تھا، بلوچستان میں، کیا ہو رہا ہے پاکستان کے شہروں میں، کس طرح یہ سب کچھ تو ہندوستان کا جو ہندو تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا اقتدار میں آنے کے بعد، جس کا سب سے بڑا اظہار 37 میں ان کو جو وزارتیں ملی اس میں ہوا کہ مسلمانوں کے نام و نشان کو یہاں سے مٹا دو۔ قائد اعظم اس بات کو سمجھتے تھے تو انہوں نے اس ویژن کے ساتھ یہاں پہ جنگ لڑی کہ مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، جو ہمارا دین ہے، ہماری بنیادی آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم پریزرو کریں، اور اس کو انہوں نے پھر یقینی بنایا اپنے کردار کے ذریعے سے۔ جیسا کہ 11 اگست کی ان کی جو سپیچ ہے 47 کی، اس میں انہوں نے فرمایا وی ہیو اچیوڈ دس کنٹری پیسفلی تھرو پاسبل گریٹسٹ کریکٹر، ہم نے اس ملک کو بغیر جنگ لڑے امن کے ذریعے حاصل کیا ہے، صرف ایک طاقت سے، اور وہ کردار کی طاقت ہے۔ کپتان صاحب، قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ کا پرچم اسلام کا پرچم ہے اور مسلم لیگ کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے درست فرمایا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر آج کے جو لوگ ہیں جو تبصرہ کرتے ہیں وہ اس طرح کے تاثرات پیدا کرتے ہیں کہ جس طرح قائد اعظم جو تھے وہ ایک سیکولر حکومت بنانا چاہتے تھے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی جو سٹرگل ہے، جو موومنٹ فار پاکستان ہے، یہ ایک سیاسی کاوش تھی، پولیٹیکل ایفرٹ تھی، اور اس میں ان کو عہدہ مل گیا اور بات ختم ہو گئی۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں جوڑوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ
تصور پاکستان انہوں نے کہاں دیا؟ تو یہ دو بڑے مشہور قائد اعظم کو خط لکھے علامہ اقبال نے. انہوں نے ان کو ایک خط جو تھا وہ 29 مئی 1937 کو لکھا اور دوسرا 21 جون 1937 کو لکھا. اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو آئینی انتظام تھا وہ ہو چکا تھا اور 1937 کے الیکشن کا وہ زمانہ تھا. وہ خط پڑھنے کے لائق ہے, وہ نیٹ پر موجود ہے. میں حیران ہوں کہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں. اور یہ اس وقت کی تاریخ ہے جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا, پاکستان بن رہا تھا. ٹھیک. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھے اس میں جو 3-4 جو اس کے بنیادی پوائنٹ تھے وہ یہ تھے کہ مسلمان ایک بہت پسماندگی کی حالت میں ہے, اور جو کمیونل ایوارڈ دیا گیا جس کے تحت مسلمانوں کو اگرچہ ایک سیاسی تشخص ان کا تسلیم کر لیا گیا لیکن ناکافی ہے 2 وجوہات پر. ایک انہوں نے کہا کہ جو مسلمان اکثریت کے صوبے ہیں وہاں تو مسلمانوں کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, اور مسلمان اقلیت کے جو صوبے ہیں وہاں پر ہندو بنیا اور جو کہ یہ امپیریلزم اور سرمایہ کاری کا نظام جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں ان کی موجودگی میں مسلمانوں کا وہاں پر کوئی مستقبل نہیں. تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ آپس میں بالکل کمپیٹیبل نہیں ہے. مثال کے طور پر جو نہرو جو تھا, جواہر لال نہرو, اس کا جو نظریہ تھا وہ ایک سوشلزم تھا. اس کا علامہ اقبال نے لکھا کہ یہ بالکل وائبل نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کے آپس میں خون ریزی ہو جائے گی. بدھزم شودر و ذات پات کا نظام ہے اور ہمارا نظام مساوات کا نظام ہے. اور دوسرا جو گاندھی جس نظریہ کو لے کے چلے ہوئے تھے وہ لبرلزم والا نظریہ تھا جو لارڈ مارلے کا جو تھا کہ انہوں نے لبرلزم کا دیا نظریہ, یعنی کہ ہندو مسلمان باقی قومیں مل جل کر رہے ہیں, ایک سیکولر گورنمنٹ کا تصور. تو علامہ اقبال نے اپنے خط میں لکھا کہ میری اسلام کی تعلیمات کے اوپر بڑی گہری نظر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا اس پہ پڑھا ہے. میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے, یعنی میرا بہت ہی اس پہ مصمم یہ میرا خیال عقیدہ ہے کہ یہ دونوں قومیں مل کر نہیں رہ سکتی, اور جب تک پارٹیشن انڈیا کی نہ ہو آن جغرافیکل گراؤنڈز, جغرافیائی حدود پر. اور انہوں نے کہا کہ جو شمال مغربی پاکستان ہے, انڈیا ہے سب کانٹیننٹ جس میں آج ہم الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی تقسیم, اس کا وجود ناگزیر ہے, اور پنجاب کی تقسیم ناگزیر ہے کہ مشرقی پنجاب میں غیر مسلم عناصر زیادہ ہیں, اور بنگال کی تقسیم. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو ہمیں جو واحد جو امید ہے وہ اسلام کا جو تصور ہے نظریاتی, جو اسلام کا نظام ہے, اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی نہیں. اور قائد اعظم کو اپیل کی آپ نے دوسرے خط میں کہ آپ مسلم لیگ کے جو اجلاس ہیں, جو میٹنگز ہیں, ان میں اس نظریہ کو آگے بڑھائیں کہ تقسیم ہند بڑی ناگزیر ہے, اس کے بغیر ہمارا وجود نہیں ہے. اب جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کتاب کا سال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ کب لکھی گئی. ایک ہیکٹر بولت کی کتاب ہے جناح دی کریٹر آف پاکستان, جو 2 بڑی مشہور کتابیں جن کو پذیرائی ملی. ایک ان کی کتاب ہے ہیکٹر بولت جو 1955 میں آئی, اور دوسری سٹینلے والپرڈ کی جو جناح آف پاکستان ہے. یہ 2 کتابیں نمائندہ سمجھی جا سکتی ہیں جس میں ساری چیزیں ڈسکس کر دی. میں نے ایک ذرا کوٹ ان کا پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں جی, پڑھیں بسم اللہ. اس نے یہ لکھا, سٹینلے والپرڈ کی کتاب کے جو پہلی 2 لائنیں ہیں وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا, few individuals significantly alter the course of history. چند افراد تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں. fewer still modify the map of the world. چند ہوئیں گے جو دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں, اہلیت. hardly anyone can be credited with creating a nation state. نیشن سٹیٹ پیدا کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا. محمد علی جناح ڈڈ آل 3. انہوں نے یہ تینوں کام کیے, تاریخ بھی بدلی, جغرافیہ بھی بدلا, اور بھی کر دیا, اور ان کتابوں میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی, اس کی اور کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے کہ ایک قوم پیدا کرنا. ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ کو بعد میں ذرا یوسف سے, مرضی مولا 1945 میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ختم ہوا. قائد اعظم باہر نکل رہے تھے تو ایک مجلس عاملہ کے ممبر نے کہا کہ سر پاکستان بن جائے گا. قائد اعظم نے کہا بن جائے گا, بن کے رہے گا. پاکستان مرضی مولا ہے اور مرضی مولا ہو کر رہتی ہے. یہ تھا اس کا یقین, محکم عمل, پہم, محبت, فاتح عالم. جی یہ جملہ جو تھا یہ عبداللہ شاہ قریشی صاحب اس محفل میں موجود تھے, پروفیسر صاحب کے دوست تھے, سرگودہ مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ. اچھا.
ان کے سامنے یہ جملہ ادا ہوا تھا، واہ مرضی مولا ہو کے رہے گی۔ واہ، یہاں جو 2-3 باتیں بڑی ہی دلچسپ ہوئیں اور حقیقت پر مبنی ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو نہ صرف مسلمانوں کا وجود ختم ہو جاتا، آج گوادر پہ انڈیا کا راج ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ واہ واہ واہ، دوسری بات، اور اسلام بھی ختم ہو چکا تھا۔ جی بالکل، دوسری بات وہ یہ کہ اندلس کا انجام مسلمانوں کو پتہ تھا، قائد اعظم کو پتہ تھا، انگریز کو بھی پتہ تھا، ہندو کو بھی پتہ تھا، وہ وفود بھیجتے تھے۔ اور وہاں پر جو سٹی سٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، گریک ہیلینسٹک اپروچ جو ہے، اس کی بنیاد پر ایک بہت بڑی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا گیا، بانٹ دیا گیا، پھر ہڑپ کر لیا گیا اور مسلمانوں کو دریا برد کر دیا گیا۔ پاکستان اس پس منظر میں بنا ہے۔ اب تیسری بات جو ہے کہ قائد اعظم کا حضرت اسلام سے کیا رشتہ تھا۔ قائد اعظم اول و آخر مسلمان تھے۔ قائد اعظم جب لنکنز ان میں ایڈمیشن لیا تو اس لیے لیا کہ قانون فراہم دینے والوں میں سر فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ قائد اعظم کی پہلی سپیچ وہ مسلم اوقاف پر تھی، پولیٹیکل سپیچ، ٹھیک، اور 1911-12 میں وہ اوقاف بل بن کر مسلمانوں کو، ہندی مسلمانوں کو کروڑوں کی جائیداد واپس ملی، جس سے مسلم لیگ علی گڑھ کالج جو تھا وہ یونیورسٹی بنا۔ اس سے پہلے اسی پیسے سے فورٹ ولیم کالج بنا تھا اور اسی پیسے سے بنارس ہندو یونیورسٹی بنی تھی۔ تیسری بات کہ قائد اعظم جب پاکستان بن گیا تو اس وقت بھی پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے ایک ادنا خادم اسلام کے طور پر کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب جی، میں قیامت میں پیش ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ جی تیسری بات کہ کراچی بار ایسوسی ایشن میں ایڈریس کرتے ہوئے قائد اعظم نے واضح طور پر کہا، عید میلاد کا فنکشن تھا، کہ پاکستان کا آئین اسلامی شریعت پر مبنی ہوگا۔ اسلامی شریعت ہے قرآن و سنت کا نام۔ اب اس میں ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیولپ کیا، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ منٹو مورلے اسکیم کے تحت جب یہاں پر سو کالڈ اٹانومس سیمی اٹانومس گورنمنٹ بنی مرکز کی، تو قائد اعظم علیہ الرحمہ اس وقت بمبئی کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہو کر اس کے ممبر بنے، اور 47 تک اس کی ممبرشپ فقط قائد اعظم کے پاس رہی۔ 38 سال اپنے ووٹرز کا اعتماد بحال رکھنا، کیا ہندوستان میں، کیا برطانیہ میں، کیا امریکہ میں، کیا پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے؟ کیا وہاں پر فقط مسلمان بستے تھے جو ووٹ دیتے تھے؟ وہاں پہ سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر ایک بار یعنی جیسے ابھی آپ نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کا ذکر کیا کہ کرائے کی نہ ہمیں فرمائشی تقریریں چاہیے، نہ ہمیں فرمائشی افراد چاہیے۔ ایک بار ایک حضرت قائد اعظم بعض اوقات وطن میں نہیں ہے پھر بھی الیکٹ ہوتے تھے۔ ایک بار ایک اپوننٹ کھڑا ہوا مسلمان، اس کی ضمانت ضبط ہو رہی تھی، اس نے پیغام بھیجا کہ حضور میرے پیسے واپس آ جائیں گے اگر آپ یعنی میرے پیسے واپس کر دیں، میں وڈرا کر لیتا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا یہ بددیانتی میں نہیں کر سکتا۔ جی ویسے بالکل آپ نے درست فرمایا، قائد اعظم جیسی شخصیات حقیقی معنوں میں کردار کا حمالیہ تھیں۔ 46 میں جب 10 رکنی پارلیمان کے جو ممبر تھے ہاؤس آف کامنز کے، وہ آئے ہندوستان کے وزٹ پہ، تو جب وہ واپس گئے تو ان میں سے ایک رکن نے قائد اعظم کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے اندر جناح جو ہیں وہ اسلام کی تلوار ہیں جو سیکولرزم کی نیام میں رکھی ہوئی ہے۔ یعنی وہ پہچانتے تھے کہ یہ کس طرح کی شخصیت ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ غازی صاحب دیکھیں، پاکستان کے قیام کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور قائد اعظم کی جدوجہد کا ذکر ہو رہا ہے، تو کردار کی بلندی جو ہے وہ ہسٹری کو آپ کی فیور میں لے کے آتی ہے۔ جس وقت بہت سے منصوبے آ رہے تھے اور قائد اعظم کو ظاہر اویلیبل ریسورسز کے اندر اور اویلیبل اپرچونٹیز کے اندر سے پاکستان کو کریٹ کرنا تھا نا۔ جب کیبنٹ مشن پلان آ گیا تو اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک یہ جو گروپ بن جائیں گے، پورے ہندوستان کے 3 گروپ بنا رہے تھے، اور 10 سال بعد اگر کوئی گروپ چاہے تو الگ ہو کے اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کے طور پہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اب اس میں 10 سال بعد پاکستان کے قیام کا امکان موجود تھا، تو قائد اعظم نے اس کو اس توقع پہ قبول کر لیا مسلمی کونسل کے مشورے سے کہ اس وقت جو حالات ہیں، ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں، 10 سال بعد تو امکان ہوگا۔ ابھی ایک لفظ استعمال ہوا، مرضی مولا۔ اب ڈیوائن ول اور مرضی مولا دیکھیں، جیسے قائد اعظم نے اس کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا تو اگلے دن نہرو کا بیان آیا
نہرو نے کہا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہونے دیں، 10 سال بعد کون انہیں الگ ہونے دے گا. جیسے ہی نہرو نے یہ کہا، قائد اعظم نے فرمایا آپ اتنے منافق لوگ ہو، اگر آپ کی یہ نیت ہے تو میں کیبنٹ مشن پلان کو مسترد کرتا ہوں. اس پر ابوالکلام آزاد کا بیان آیا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس سال میں نے آل انڈیا کانگریس کی صدارت چھوڑ دی، اگر میں صدر ہوتا تو یہ بیان کبھی نہ دیتا. کیونکہ نہرو کے اس بیان نے ہندوؤں کے اس خبث باطن کو ظاہر کر دیا. اور غازی صاحب دیکھیں، پون صدی سے زیادہ ہونے والا ہے، کشمیر کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اگر خدا ناستہ ہوتا تو ان کی تو یہی نیت تھی، لیکن اللہ کی مشیت نے ان کی زبان سے سچ اگلوا دیا اور قائد اعظم نے پھر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. اور پوری جد و جہد کے بعد بھی جب ہندو نہیں مانا تو قائد اعظم نے اپنی آخری طاقت دکھانے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا. اور غازی صاحب یہ دن بھی عجیب دن تھا جب 16 اگست 1946 کو قائد اعظم نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم اس دن پورے ہندوستان میں ایک دن مسلمان اپنی طاقت کا اور اپنی ویل کا اظہار کریں گے، صرف خاموش احتجاج کریں گے. اور یہ دن کون سا تھا؟ یہ دن رمضان مبارک کا وہ دن تھا جس دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. اور قائد اعظم نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا، قائد اعظم نے فرمایا اپنی رہائش گاہ پہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، فرمایا میں نے اس دن کا انتخاب اس لیے کیا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کفار مکہ کے خلاف مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. ہماری آج وہی جنگ ہے. آج ہم کہتے ہیں وہ سیکولر تھا. اس پہ کیا ہوا؟ جو ہندو صحافی تھے انہوں نے کہا مسٹر جناب اس کو مذہبی جنگ بنا رہے ہیں. قائد اعظم نے فرمایا پہلے جا کے کانگریس کے پنڈتوں سے پوچھو مذہبی جنگ کس نے پہلے شروع کی ہے. گاندھی کا بیان آیا، فون اس نے رابطہ کیا قائد اعظم سے، کہا آپ واپس لیں اپنی کال. قائد اعظم نے فرمایا پہلے آپ سوئے ہوئے تھے جب آپ ہماری بات نہیں سن رہے تھے، اب میں کال واپس نہیں لوں گا. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے جب دن کو یہ ہوا، انڈیا ونس فریڈم میں ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ شام کو میٹنگ کال کر لی کانگریس نے، انہوں نے کہا مطالبہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں. اس میٹنگ میں رو پڑا خان عبدالغفار خان. اس نے کہا آپ مجھے، ابوالکلام آزاد کے الفاظ ہیں، اس نے کہا آپ مجھے بیڑیوں کے آگے پھینک رہے ہو، میں تو زندگی ساری آپ کے حق میں بولتا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا. ایک میرا نقطہ بھی اس میں شامل کر لو قرارداد. انہوں نے کہا کیا؟ نہرو اور کانگریس کے دوسرے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا اس میں ایک پختونستان کا ایجنڈا شامل کر لو. تو کانگریس نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اکثر تو سارا معاملہ ایک اور طرف چل پڑے گا. مرضی مولا چل رہی ہے. اس میں ایک لطیفہ بھی ہوا، جب اگلے دنوں میں جب کانگریس، نہرو نے یہ بات وی پی مینن اور جو سینئر تھے لوگ اس کے برٹش کے راج کے، ان سے کہا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اس میں پختونستان کا ایجنڈا بھی رکھیں. تو انہوں نے کہا حضور والا ہم نے آپ کے مشورے سے ساری چیزیں طے کی، اب کیسے پاسبل ہے. قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ نہرو کے اس پوائنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. قائد اعظم نے فرمایا میں صرف اتنا کہوں گا نہرو ایک ایسا بنیا ہے جو 1 روپے کے 17 آنے مانگتا ہے. کیا خوبصورت بیان، کیا اس کو پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، اپنا کپتان صاحب، قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ سارا قرآن وہ پڑھتے تھے اور انگریزی ٹرانسلیٹ ان کے پاس تھا. وہ کہتے تھے یہ چھوٹی صورت جو ہے نا مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، وہ ہے سورۃ الفیل. اس میں ابابیلوں کا ذکر ہے، ابابیل آتے ہیں. میرا یقین ہے کہ وہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو پرندے ان سے ہاتھی مرواتی ہے. مجھے بھی بہت قائد اعظم کی یہ بات پسند ہے. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکر کروں گا. جو ہیکٹر بولت ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی، اس کی جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے، تحقیق کا طریقہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. تحقیق کیسے کی آپ نے؟ ایک بڑی نایاب کتاب ہے کہ وہ ایک تو بہت پاکستان کے بننے کے جلد ہی 1955 اور 1952 اور 55 کے درمیان میں ہندوستان کے دورے کیے انہوں نے 200 بہت مشہور شخصیات کے انٹرویو ریکارڈ کیے، جس میں 150 کے قریب جو شاہی خاندان ہے اور جو بیوروکریسی تھی برطانیہ کی، ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے انٹرویو شامل ہیں. ہندوستان کے کچھ رہنما وہ بھی قائد اعظم کی صلاحیتوں کے معترف تھے. ایک نام بڑا نمایاں ہے مسز سروجنی نائیڈو، بلبل ہند. وہ یو پی کی بعد میں گورنر بھی بنی. انہوں نے ایک بڑا کمال واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس کی عام لوگ جو ہے اس کی تشہیر کرنا نہیں مناسب سمجھتے کہ ان کے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو جا کے یہ ان سے ٹکراتی ہے. انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم جو تھے 1896 میں ہندوستان واپس تشریف لائے بیرسٹر بن کر، 20 سال عمر تھی، اور وہاں ذکر کیا کرتے تھے کہ میرے 2 خواب ہیں. اسٹوڈنٹ آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی کیا ایسپیریشنز ہیں. قائد اعظم اپنے 2 خواب یہ بتاتے تھے کہ ایک تو میں ایک بہت اچھا وکیل بننا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں ایک قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو کریٹ اے نیشن. واہ، یہی ان کا مقصد رہا جو اللہ پاک کے جو ولی ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. واہ واہ. یہ تصور پیدا کرنا کہ قائد اعظم ایک ایولیوشنری لیڈر تھے
حالات کے تحت اپنے آپ کو موڈیفائی کرتے رہے، سراسر پراپیگنڈا ہے۔ اسٹینلے وولپرٹ نے لکھا ہے کہ پاکستان واز دی سول کلائنٹ آف جناح، ایز اے وکیل جو ان کا مقدمہ تھا وہ جناح تھا، اور باقی جو مقدمہ تھے ان کے وہ روٹی کھانے کے لیے تھے۔ واہ واہ واہ، تو یہ جو قائد اعظم کا جو کردار ہے اور ساری زندگی جو انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل کام کیا، اچھا ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ جو آئینی اصلاحات ہندوستان میں ہوتی تھیں اس میں جو کنونشنل جو سیاست تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے حقوق مانگے جائیں۔ 1/3 سیٹیں مل گئی، 1/3 وزارتیں مل گئی، سیپریٹ الیکٹوریٹ مل گیا، مسلمانوں کے الیکشن علیحدہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی ان کے ساتھ رائے ملائی کہ یہ تو بالکل ایک فلسطین کا ایک دوسرا فلسطین پیدا ہو جائے گا، یہ تو ایک جو لل اینڈ سٹارم والی بات آ رہی ہے، یہ تھپکی دے کے سلانے والی بات ہے۔ ہمارا اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں کہ پاکستان بنانے کی سٹرگل کی جائے۔ ٹھیک، تو یہ اس حد تک ہے۔ تو آج کل انفارچونیٹلی لوگ دوبارہ کلاک کو الٹا گھمانا چاہتے ہیں، گھڑی کی سوئی کو مخالف سمت میں۔ کپتان صاحب یوسف سے پوچھتے ہیں، وہ بھی تو دانشور ہیں۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ ایک بات بڑی واضح ہے۔ ٹھیک اس کو جس نے آج تک نقصان پہنچایا ہے وہ خود نابود ہو گیا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات، قائد اعظم نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا، جیسے کہ کیپٹن صاحب نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب میں بحث تو نہیں کر سکتا ورنہ میں وہ کتاب ڈیتھ ڈانس آپ نے تو پڑھی ہوگی، جی بالکل جی، وہ میں ساری بتا دوں۔ قائد اعظم کا استقامت ہے۔ انہوں نے جب پاکستان بنایا ہے، کیبنٹ مشن میں بھی جب قبول کیا تھا تو اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اسے ٹوٹیلٹی کے ساتھ قبول کیا جائے یا ریجیکٹ کیا جائے۔ تو قائد اعظم نے یہ دیکھا کہ اگر 10 سال بعد ہمیں یونائٹڈ بنگال ملتا ہے جس میں آسام بھی شامل ہے، جس میں مشرقی بنگال بھی شامل ہے، اور یونائٹڈ پنجاب ملتا ہے، تو اس میں یہ گریٹر پاکستان ایمرج ہوتا ہے۔ اور ہندو کو یہ خوف تھا کہ 10 سال بعد یہ گریٹر پاکستان جو ہے، ہم تو مائنورٹی ہیں، ہندو کو انڈیا میں آج بھی مائنورٹی ہے، اگر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی بات مان لی جاتی۔ اگر دلت اور یہ مسلمان مل جائیں تو میجورٹی تو اب تیسری بات جو ہے کہ پاکستان کیوں تا قیامت رہے گا، وہ نظریے کی وجہ سے رہے گا۔ نظریے کے معاملے میں قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان ہو، مولانا ظفر علی خان ہو، اکبر الہ آبادی ہوں یا دیگر ہوں، کبھی کسی نے یو ٹرن نہیں لیا۔ آپ ڈائریکشن اگر آپ کی صحیح ہے تو پھر آپ کی جیت ہے۔ قائد اعظم علی شاہ اور وہ جو تھے بزرگ اور محدث کچھوچوی اور یہ پیر زکوڑی، پیر برچونڈی، پیر سیال شہید، گولڈا شہید، انہوں نے کیا کہا تھا سب نے مل کے کہ اگر قائد اعظم ابھی سٹیج پہ دستبردار بھی ہو جائے مطالبہ پاکستان سے تو ہم اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ پورے ہندوستان کے اولیاء اللہ سجادہ ساتھ، ہاں یہ عجیب بات، سب ساتھ تھے، سوائے یہ جو ہے چند کانگریسی مولوی۔ ہاں جی، اور علماء بھی، کانگریسی علماء بھی تو ادھر آئے تھے، وہ بھی تو توڑ کے ادھر آئے تھے، ٹوٹ کے، وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ وہ قائد اعظم کی صداقت، امانت، جرت، شجاعت پر انہیں یقین تھا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کا موقف بڑا واضح تھا۔ شبیر احمد عثمانی، اشرف علی تھانوی نے بھی تو اپنے خواب بیان کیے۔ جی بالکل جی، انہوں نے باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بن رہا ہے اور یہ بنا رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہی نہیں کہا، یہاں تک کہا کہ پاکستان بن گیا ہے، نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھا رہے ہیں، ادھر مولانا ظفر احمد عثمانی ان کی جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ پاکستان، قائد اعظم نے جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جو تھا وہ علماء سے کھلوایا، انہوں نے خود نہیں کھولا، انہوں نے کہا کہ علماء جو ہیں ان کی تعظیم کرو، امت ریاست پاک اسلامی ریاست میں سب سے زیادہ معزز علماء ہیں۔ اور پتہ ہے جھنڈے کا رنگ کیوں سلیکٹ کیا؟ ہاں جی بالکل جی، کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئیں تو وہ کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کے جب میں اس میں گئی کاشانہ پاک میں تو وہاں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبز چادر بہت خوبصورت ریشمی آپ کے نیچے بچھائی ہوئی ہے، اوپر سفید کپڑا دیا ہوا ہے خوبصورت۔ تو یہ قائد اعظم کے ذہن میں تھا، یہ سبز اور سفید کا جو کمبینیشن۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے، میں تو کہتا ہوں پاکستان اسی دن بن گیا تھا۔ ہاں جی بالکل بن گیا تھا، حضرت قائد اعظم نے یہی کہا ہے، جس دن اسلام کا نظریہ کائنات میں آیا ہے پاکستان اس دن بن گیا۔ ریاست مدینہ کا یہ نمونہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے جو نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ میں بنی ہے، اور آج کل غلط نظریات، غلط مذاہب کے ساتھ وابستہ ہو کے لوگ
یعنی نیشن سٹیٹ کو یعنی مس یوز کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل بھی اسی بنیاد پہ بنا ہے، جس میں آگے ریاستیں بھی یہاں بن رہی ہیں۔ پاکستان کی شہرت کے حوالے سے قائد اعظم علیہ الرحمہ کا بڑا واضح موقف تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور جب جنرل گریسی نے انکار کیا جنگ کے لیے تو قائد اعظم نے غیور قبائلی اور عام مسلمانوں کو سرکاری حکم دیا کہ جہاد کا حکم ہے، اور یہ علاقے جہاد سے لیے گئے۔ اس قوم جیسی قوم کوئی نہیں، قیادت کا فقدان ہے۔ اگر اس کو قوم کو مل جائے نا جی کوئی لیڈر مذہبی یا سیاسی، یہ ہماری بد نصیبی رہی، شروع میں جن لوگوں نے پاکستان بنایا وہ کچھ عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی دیانتدار مذہبی قیادت یا سیاسی قیادت کا داور مل جائے تو اس جیسی قوم کوئی نہیں۔ میں تو اس بات پہ فرم بلیو کرتا ہوں۔ ہم اس لیے بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملک کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ نہ معاشی ہے، نہ سیاسی ہے، نہ تعلیمی ہے، نہ عسکری ہے، وہ اخلاقی ہے۔ ہم اخلاقی بحران کا شکار قوم ہیں۔ پاکستان بنا تو اخلاق کی طاقت سے بنا، واہ پاکستان ٹوٹا تو اخلاق کی کمزوری سے ٹوٹا۔ واہ 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 واہ، کیا بات غازی صاحب دیکھیں وہ کیا شخصیات تھیں، اخلاقی کمزوری سے ٹوٹا۔ اخلاقی۔ میں غازی صاحب آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، تجزیہ کرنے، میری یہ طالب علمانہ گزارش ہے۔ 14 اگست 1947 کے بعد وہ کون سا بحران ہے جس کا سبب معاش تھا؟ ہماری فوجی کمزوری تھی، ہمارا کوئی اور مسئلہ تھا۔ کسی نہ کسی لیڈر کی کچھ اور ہے، تو خود جسے سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ غازی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قیادتوں کی موریلٹی کے لیپسز نے اس ملک کو بحران سے دوچار کیا۔ اگر آپ کو ایک صاحب کردار، صاحب یقین قائد مل جائے، رہنما مل جائے، یا مذہب کے نام پہ، عوام کی بہبود کے نام پہ اس قوم کو کیا کیا خواب دکھائے گئے، اور جب قوم نے آنکھ کھولی تو ایک بند گلی میں کھڑی تھی۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو ہم نے اس قوم کی موریلٹی کو فوکس کرنا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ جی کپتان صاحب اس کا جواب دیں، اسی کا جواب دوں گا سر۔ اس میں جو خلیل جبران نے جو دی گارڈن آف پروفٹ، اس میں پیٹی دا نیشن، بڑی 2-3 اچھی باتیں لکھی ہیں جو ہمارے ماحول کے ساتھ وہ فٹ ہیں۔ اردو میں بتاتا ہوں کہ یعنی اس قوم پہ بڑی افسوس ہے جس کے سیاستدان لومڑی ہیں، جس کے فلاسفر مداری ہیں، جگلر۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیٹی دا نیشن کے وہ قوم جس کے جو بزرگ ہیں وہ بہرے ہیں، سالوں سے سن نہیں رہے کہ واٹ از دی وائس آف دی ٹائم، وقت کی آواز کیا ہے، اور جن میں طاقت ہے وہ بھی گہوارے میں ہیں، جھولے میں، یعنی انہوں نے اپنی میچورٹی ایڈ نہیں کی اپنے آپ میں۔ اب جو یہ سو کالڈ انٹیلیجنشیا اور یہ دانشور جس کا ذکر ہم کر رہے تھے، جو اپنی دکانداری اور یہ لفظ دانشور ہے، آپ دانشور پڑھ رہے ہیں۔ ذاتی جگہ بنانے کے لیے اس جو ماحول ہے اس کے اوپر اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے اوپر آ کے بیٹھ جائیں اور اپنے مفادات کے لیے کام کریں۔ اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا شاندار، ان کا ایک کوٹ مشہور ہے، وہ میں بڑا، انہوں نے مزاحیہ لہجے میں کہا کہ مجھے ان سفید بالوں کا کوئی عزت کرنا کا شوق نہیں ہے جن کے نیچے حکمت اور دانش مندی دانائی نہ ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اس لیے جو حالات اور تاریخ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تاریخ کو یہ مسخ کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ جناب یہ موقع کے اوپر اپنی سیاست سارے کر کے چلے گئے، حالانکہ بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب وفات پائی تو اپنی تمام جائیداد حکومت کے نام وقف کی۔ واہ 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 واہ۔ اور انڈیا میں دیکھیں نا جا کے پشاور کا وہ جو اسلامیہ کالج کو کی، سندھ مدرسۃ الاسلام کو کی، سندھ مدرسۃ الاسلام، یہ لاہور میں لاہور کا کور کمانڈر جناح ہاؤس ہے، یہ قائد اعظم وہ کی پراپرٹی اس سے ہے۔ متاثر تھے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ آئے، جو ہماری زندگی میں دو چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، ایک جانور تھا کوئی سواری کا، ایک چادر تھی دور خلافت میں، اور جو مشاعرہ اتنا کم لیتے تھے کہ گھر میں ایک دفعہ میٹھا سویٹ ڈش بنی تو اپنا مشاعرہ کم کر دیا۔ اس کے باوجود دو چیزیں اور واپس کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وہی کام کر کے دکھا دیے جو جی یوسف بتاؤ نا پھر یہ کیوں پھر گالی، یہ واحد دنیا کا ملک جہاں لوگ گالی۔ میں ویسے اس سوچ سے بھی گھبراتا نہیں ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جیسے فرمایا تھا، لالائے این چمن آلودائے رنگست ہنوز، سپر از دست میں انداز کے جنگست ہنوز۔ ہم نے تحریک پاکستان کا پیغام بھلا دیا۔ جنہوں نے پاکستان قبول کیا تھا انہوں نے بامر مجبوری قبول کیا تھا،
اور ان کا خیال یہ تھا کہ قائد اعظم چلے جائیں گے، ہم پارٹیشن ہی کو ڈیلے کر دیں تو پاکستان نہیں بنے گا۔ اب پاکستان بن گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہی برطانیہ یہاں آ گیا ہے، وہی برطانیہ کا چانٹا امریکہ یہاں آ گیا ہے، وہی برطانیہ کا چانٹا را اور انڈیا یہاں آ گیا ہے۔ ہم نے وہ پیغام جب بھلایا تو انہوں نے یہاں پر افراد جو ان کے حامی تھے اس وقت بھی، انہوں نے ان کو پھر یعنی معزز بنا دیا ہمارے لیے، اور جو ان کی راہ میں حائل ہوئے ان کو مار دیا گیا، جس میں سب سے پہلے شہید ملت لیاقت علی خان، پھر اور ایک لمبی قطار ہے۔ ہمیں کیا چیز درکار ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو استقامت دکھاؤ، مت بھولو کہ آج تاج محل پہ بھی ان کی نظر ہے انڈیا کی، آج جامعہ ملیہ وہ اڑا چکے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ نام بدلنے کو پھر رہے ہیں، مسلمان وہاں پر آج بھی بہت بڑی تعداد ہے، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں درکار ہے، آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ یا دیگر لوگ، سب سے پہلے ہمارے بکھر جائیں تحریک پاکستان کے جذبے کے وہ تحت۔ پرانا دوسری کسی نے بات کہا تھا نا کہ لوٹ نہیں کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے۔ آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ 100 بار خریدے گئے 100 بار بکے۔ وہ فضیل جالندھری صاحب کا بھی بڑا مشہور شعر، دیکھا جو کھا کے تیر کمینگاہ، دیکھا جو کھا کے تیر، دیکھا جو کھا کے تیر کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہمیں برطانیہ سے خیر کوئی نہیں ملے گی، ہمیں امریکہ سے خیر نہیں ملے گی، نہ مل سکتی ہے، نہ ہمیں اس خطے میں ایک نیا اسرائیل بنا کر ہمیں خیر ملے گی۔ یہاں فقط قائد اعظم علیہ الرحمہ کا نمائندہ کامیاب ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوگا اور اس امت کو اسی طرح سنبھالے گا جیسے ریاست مدینہ کو سنبھالا بہت شکریہ یوسف آپ کا، کپتان صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر کنولی آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 51 اور 52 11 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ شخص کو دم کریں، انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر ختم ہوگا۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلامی حکومت قرآنی احکام و اصول کی حکومت ہے۔ انشاءاللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی پاکستان کا نظام